الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد كل نفس ذائقة الموت وقال تعالى ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون وقال النبي صلى الله عليه وسلم أكثروا ذكر هازم اللذات الموت رواہ الترمذی۔ سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہان کا خالق اور مالک ہے، پوری کائنات کا پالنہار ہے، سب کو پیدا کیا ہے، سب کو پیدا کر رہا ہے، زندگی کی ہر لق و دق میں وہ ہمارے ساتھ ہیں اور بے شبہ درود و سلام کا تحفہ نازل ہوں تاجدار مدنی احمد مصطفیٰ سردار بطحہ نبی معظم رسول محتشم سرور کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے اہل جہان کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ بنا کر کے بھیجا تاکہ دنیا والے ان کی تعلیمات سے اور ان کی لائی ہوئی شریعت سے من و عن عمل کریں اور فائدہ اٹھائیں۔ یہی حکم اللہ تبارک و تعالی نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر کے بھیجا ہے۔ ساتھیوں اور بھائیوں، میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے کلام مقدس کی بڑی ہی مشہور اور بڑی ہی جامع ترین قرآن مجید کی ایک ٹکڑا، ایک آیت میں نے پڑھی ہے۔ اس مناسبت سے آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر کا جو موضوع ہے، جو عنوان ہے، موت ایک حقیقت، موت کی حقیقت۔ آئیے دیکھتے ہیں موت کہتے کسے ہیں اور موت کے بارے میں ہم کیا جانتے ہیں۔
ہمیں کیا جاننا چاہیے؟ میرے بھائیوں، نوجوانوں اور خواتین اسلام، عزیز بچوں، موت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک قدرتی نظام ہے۔ آج سے نہیں بلکہ جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو بسایا ہے اس دن سے یہ نظام، یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ موت آتی ہے، موت آتی رہی ہے اور موت آتی رہے گی، اس میں کوئی شک نہیں۔ دنیا کے اندر موت کی کئی شکلیں ہیں اور کئی قسموں کے اور کئی ذریعوں سے لوگوں کے پاس موت آتی ہے، چاہے وہ نمازی ہوں، بے نمازی ہوں، چاہے وہ کمانے والا ہو یا مانگ کے کھانے والا ہو، چاہے وہ انسان بڑا ہو یا غریب قسم کا آدمی ہو، امیر ہو، مالدار ہو، بہت بڑے تقوی پرست ہوں، کوئی بھی ہو، موت آتی ہے، موت آتی رہی ہے اور موت آتے رہے گی، اس میں کوئی شک نہیں۔ موت نے اپنے منہ کے اندر اچھے اچھوں کو لے لیا، کسی کو نہیں چھوڑا۔ جی، بڑے بڑے اولو العزم پیغمبران، بڑے بڑے صحابہ کرام، تابعین اعظام، بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے مفسرین جو دنیا میں رہ کر کے بڑے اہم کام انجام دے رہے تھے، دے چکے تھے، سارے کے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موت کے منہ میں لے لیا۔ موت کے شکنجے سے کوئی بچ نہیں پایا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پیغام دیا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو، ہر متنفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ جی، چاہے وہ جہاں کہیں کا رہنے والا ہو، عربی ہو، عجمی ہو، ایرانی ہو، تورانی ہو، یا کوئی بھی ہو، یہ لفظ ہمیں بتا رہا ہے، جو عربی کا ایک ورڈ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کلام مجید کے اندر ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، کوئی نہیں بچ سکتا، چاہے وہ کتنے بھی کوششیں کرے، کتنے بھی محنتیں کرے، جب اس کا وقت آ جاتا ہے، جب وہ معینہ مقدار، معینہ مدت جب آ جاتی ہے، کوئی نہیں بچا سکتا، کوئی بچا نہیں سکتا اور کوئی بچ نہیں سکتا۔ اسی لیے بڑی اچھا کہا ہے ایک شاعر نے کہ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں، پل کی خبر نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کل کی نہیں، کال کی سمجھتے ہیں، بڑی بڑی آرزوئیں، بڑی بڑی تمنائیں اور بڑے بڑے جو ہے اس کے انتظامات۔ نہیں دوستو، موت یقیناً پل کی خبر نہیں، کسی کو پل کے بارے میں کسی کو خبر نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید کے اندر یہ پیغام دیا ہے، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں،
ان آیتوں کے اوپر ذرا غور کر کے دیکھو، اللہ تعالیٰ نے سورہ منافقون کے اندر بڑی بہترین انداز میں بیان کر دیا ہے۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب اس کا اجل، اس کا وقت جب آ جاتا ہے، اس موت کا وہ گھڑی، وہ لمحہ، وہ مدت جب عین وقت پر جو لکیر مار کے ہیں جب وہ آ جاتا ہے، اذا جاء اجلها، اللہ رب العالمین نے کہا جب اس کا اجل، اس کا وقت آ جاتا ہے، اس کی گھڑی آ جاتی ہے، اللہ نے فرمایا ایک ساعت کے لیے مہلت نہیں ملتی اس کو۔ وَلَا يُؤَخِّرَ اللَّهُ، ذرہ برابر بھی تاخیر نہیں کی جاتی ہے۔ نہیں، آدمی اپنی آرزوؤں کے مطابق کہنے لگتے ہیں بھائی وہاں لے کے گئے تو اچھا ہو جاتا تھا، وہاں لے کے گئے تو اچھا ہو جاتا تھا، فلاں کے پاس لے کے گئے تو اچھا ہو جاتا تھا، 2 مہینے پہلے اگر ہم ٹیسٹ کرائے تو اچھا ہو جاتا تھا۔ نہیں، کتنے سارے ایسے لوگ ہیں مر مر کے بھی جیتے ہیں، اور کتنے سارے لوگ ہیں جیتے جیتے بھی مر جاتے ہیں۔ مرتے نہیں مرتے، مر مر کے جیتے ہیں، آخری پوزیشن۔ میں خود گواہ ہوں، کتنے سارے ایسے لوگوں کو کہا لے کے چلے جاؤ، بوریا بستر باندھ دو، گھر لے کے چلے جاؤ، جیے کئی سال تک، اور کتنے لوگوں کو ٹریٹمنٹ کر کے ڈسچارج کر کے جاؤ، ٹھیک ہے، اوکے، سب ٹھیک ٹھاک ہے، گھر آنے کے بعد چند ہی لمحوں میں چلے گئے سو ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کتنے سارے ایسے لوگ ہیں جو مر مر کے بھی جیتے ہیں، اور کتنے سارے لوگ ہیں جیتے جیتے بھی مر جاتے ہیں۔ مرتے نہیں مرتے، 100% برحق ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، بڑی عظیم پیغام دیا ہے۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ، نہیں، تاخیر نہیں، کسی بھی طریقے سے مہلت نہیں، کسی بھی حال میں مہلت نہیں ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ فرشتے جو آتے ہیں، اسی لیے اللہ رب العالمین نے ایسا نظام اور ایسا سسٹم قائم کر کے رکھا ہے۔ اگر کسی مولوی صاحب کو بھیجتے تھے روح کھینچنے کے لیے، مولوی صاحب جاؤ فلاں روح کھینچ کر کے آ جاؤ، ارے وہ تو میرے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، دیکھتے تھے کس کو لینا پہلے، کس کو لینا پہلے، نہیں اس کو تھوڑا رکھیں گے، اس کو تھوڑا رکھیں گے، ذرا ایڈجسٹمنٹ ہو جاتے۔ لیکن اللہ نے ایسا سسٹم رکھا ہے، جو آتے ہیں نہ لوگوں نے اس کو دیکھا نہ اس نے لوگوں کو دیکھا، ہے کہ نہیں؟ نہ لوگوں نے اس کو دیکھا نہ اس نے لوگوں کو دیکھا، آتے ہیں اپنے شکنجے میں لے لیتے ہیں، اپنے پنجے میں لے لیتے ہیں، پورے ہتھیار کے ساتھ آتے ہیں۔ اس کے بعد کون مولوی صاحب ہیں، کون حافظ جی ہیں، کون مفتی صاحب ہیں، کون متولی ہیں، کون مصلی ہیں، کون فلاں فلاں ہیں، نہیں، آرڈر لے کے آتے ہیں، بڑے سپرنٹینڈنٹ آرڈر لے کے آتے ہیں، آسمانی آرڈر لے کے آتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، کسی نفس کو اللہ تبارک و تعالی مہلت نہیں دیتا، کسی نفس کو بھی نہیں۔ إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، آ جاتے ہیں فجر کے وقت، چلے گئے، اعلان ہوتا ہے، کب چلے گئے بھائی؟ فجر کی اذان ہو رہی تھی، سانس چلی گئی، آخری سانس فجر کے وقت۔ کب چلے گئے؟ صبح کے 10 بجے۔ میرے بھائیوں، جب اس کا وقت آتا ہے تو اڑنے والے پلینوں میں آ جاتے ہیں، دوڑنے والے ٹرینوں میں آ جاتے ہیں، پیدل چلنے والے، واکنگ کرنے والے، پارک کے آس پاس میں گھومنے والے وہاں پر بھی آ جاتے ہیں، اس کا وقت وہاں لکھا ہوا تھا۔ کتنے سارے ایسے لوگ ہیں سجدے میں رہتے ہیں، جی سجدے کی حالت میں، لوگ کہتے ہیں ارے پاپ سجدے میں تھے، پاپ کچھ بھی نہیں، اس کا وقت تھا، وہ پاپ بولتے سجدے میں، نہیں، اس کا وقت وہیں تھا۔ کتنے سارے ایسے لوگ تقریر کرتے کرتے پوری دنیا جانتی تھی عبد الکلام کو کیا ہوا، میرے بھائیو بیان دیتے دیتے منہ کے بل گر پڑے، سارے لوگوں نے دیکھا، اس کا وقت آ گیا۔ یہ نہیں، یہ کون ہے، کتنے سال آئے ہیں،
کتنے سال اور بچنا ہے؟ 50-60 سال ہو گئے، 10 سال نہیں، سب کوئی اپنی اپنی حیات کو لے کر کے آیا ہے، یہاں دیا نہیں جاتا ہے، لے کر کے آیا ہے۔ ہم میں اور آپ میں سے کسی کو یہ ہے یقین، کسی کے پاس یہ گارنٹی ہے کہ ہم مسجد سے باہر جا کر کے آرام سے ابھی پھر آئندہ جمعہ تک آ جائیں گے، ظہر میں ہے پھر عصر میں آ جائیں گے؟ نہیں، اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ سارا نظام، یہ سارا سسٹم جو ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے، اور کہا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ، کسی کو مؤخر نہیں کی جاتی، کسی کو ایک لمحے کے لیے وقت نہیں ملتا۔ میرے بھائیوں، وہی تو ایک موت ہے، وہی تو ایک موت ہے جو انسان سنتے ہی دل کے اندر ایک قسم کی خوف محسوس ہو جاتا ہے۔ موت، موت، جی ہاں موت، موت آتی ہے، آ رہی ہے، آئے گی، مر رہے ہیں، مر چکے ہیں، مریں گے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام، اس کا سسٹم چل رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اسی لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ اگر کسی چیز کو یاد کرنے کا حکم دیا ہے، وہ کون سی چیز ہے؟ آپ نے فرمایا اکثر ذکر حازم اللذات الموت۔ موت ایک ایسی چیز ہے جو تمام کے تمام لذتوں کو کاٹ دیتی ہے، ساری خوشیوں کو مٹا دیتی ہے۔ موت ایک ایسی چیز ہے جو ساری خوشیوں کو مٹا کے رکھ دیتی ہے، ساری لذتوں کو مٹا دیتی ہے۔ جی، ایک آدمی، آپ غور کیجئے، کبھی گھر کے اندر بڑی خوشی ہے، شادی کی چہل پہل چل رہی ہے، بڑا ہنگامہ ہے، لیکن اس دوران میں ایک آدمی اگر کوئی گزر گیا، چلتے چلتے بیٹھے بیٹھے گزر گیا، ساری خوشیاں ختم ہو جائے گی لمحوں میں، اللہ کی قسم، سیکنڈوں میں ساری خوشیاں پانی میں مٹ جائیں گے۔ کسی کا ہاتھ ٹوٹ گیا فرق نہیں پڑے گا، کسی کا پیر ٹوٹ گیا فرق نہیں پڑے گا، کسی کے گھر میں آگ لگ گئی کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن جب خوشیاں بھی چل رہی ہیں اور اگر موت آ گئی، اسی دوران میں کسی کی انتقال، کسی کی موت آ گئی سڈن سے ایک دم، دیکھو آپ، وہ ساری خوشیاں ختم۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اکثر ذکر حازم اللذات الموت، زیادہ سے زیادہ موت کو یاد کرو۔ کیوں؟ موت ایک چیز ہے، موت ایک ایسی چیز ہے جو ساری لذتوں کو، ساری خواہشات کو، ساری آرزوؤں کو، سارے تمناؤں کو اللہ کی قسم قطر کے رکھ دیتی، کاٹ کے رکھ دیتے۔ میرے بھائیوں، اسی لیے قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے، بڑی عظیم پیغام دیا ہے۔ اللہ نے کہا اینما تکون یدریکم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ کیا کہا؟ اینما تکون یدریکم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ اللہ اکبر، قرآن مجید یہ پیغام دے رہا ہے، اینما تکون یدریکم الموت، تم جہاں کہیں بھی رہو، تم جہاں کہیں بھی رہو، آپ کاروبار میں بیٹھ کے ہیں، آپ کے سامنے بڑے ہی نوکر چاکر سارے موجود ہیں، آپ کے سامنے یا کسی بڑے آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے آفیسر ہیں آپ، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ نہیں دیکھتا، وہ فرشتہ جو آرڈر لے کے آتے ہیں وہ نہیں دیکھتا۔ اللہ نے فرمایا اینما تکون یدرکم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ اللہ اکبر، انسان اگر دل سے اس کو یاد کرے تو فوری طور پر اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اینما تکون یدرکم الموت، تم جہاں کہیں بھی رہو، موت تمہیں آ کر کے چھو لے گی، موت تمہیں چھو لے گی، موت تمہیں آ کر کے ٹچ کرے گی۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہہ دو کہ اگر تم کسی قلعے کے اندر محفوظ کیوں نہ ہو، کسی بند روم کے اندر، کسی قلعے میں کیوں نہ ہو، وہاں پر بھی موت تمہیں آ جائے گی۔ میرے بھائیوں، آپ کو پتا ہوگا مائیکل جیکسن جو سارے لوگ جانتے ہیں، آدھے ٹانگ میں ناچنے والا اور ساری دنیا کو آدھے ٹانگ میں نچایا بھی، پتا ہے آپ کو؟ اس کے ایکٹنگ کرنے والے ایکٹر بھی چلے گئے۔ میرے بھائیوں،
اس نے کہا تھا، اس نے آرزو ظاہر کی تھی کم سے کم 120 ایئر کا، 120 سال جینے کا کم سے کم ٹارگٹ لے کے بیٹھا تھا وہ. اور پتا ہے آپ کو، اور سارے لوگ جان لو، ہم اور آپ ایک ایک ڈاکٹر سے علاج کرواتے ہیں، یہاں نہیں ہوا تو وہاں، وہاں نہیں ہوا تو وہاں. 12 ڈاکٹر موجود اس کے پاس چاروں طرف، ایک نہیں دو نہیں، درجنوں کے حساب میں ڈاکٹر، دماغ کے لیے، ہارٹ کے لیے، کڈنی کے لیے اور ساری پارٹ کے لیے الگ الگ ڈاکٹر موجود. رب کی قسم ہے، جب اللہ کا اعلان آتا ہے، جب اللہ اپنی ساری حقیقتوں کو واضح کر کے اور فرشتے کو جب آرڈر دے کر کے بھیج دیتا ہے تو کوئی نہیں ٹک سکتا. 50 سال بھی نہیں ٹک سکا، لگ بھگ 50 سال بھی نہیں بچ سکا. 120 سال کا آرزو اور تمنا لے کر کے بیٹھنے والا، دنیا کے انبار پیسوں کے لگا دینے والا 50 سال نہیں ٹک سکا. میرے بھائیوں، اسی لیے کہا کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں پھر بھی کم نکلے. ارماں، آرزویں، تمنائیں. اس لیے میرے بھائیو یاد رکھو، ایک انسان چاہے کسی ہسپتال میں بڑے سے بڑے ڈاکٹر کے پاس جا کے بیٹھا ہو، نہیں بچ سکتا. ایک نہیں کئی ڈاکٹروں کے بیچ میں بیٹھا ہو، نہیں بچ سکتا. کیونکہ موت آسمانی فیصلے ہیں، زمینی فیصلے نہیں ہیں، آسمانی فیصلے ہیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب وہ آرڈر آ جاتا ہے تو اللہ کی قسم اللہ رب العالمین نے کہا وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ، اگرچہ تم کسی قلعے کے اندر کیوں نہ بند ہو گئے، اگرچہ تم کسی بڑے سے بڑے سیفٹی جگہوں میں کیوں نہیں جا کے بیٹھ کے ہے. میرے بھائیو، اگر کوئی آدمی چاہے کتنے ہی بہترین سے بہترین غذا لیتا ہو، بہترین سے بہترین پانی پیتا ہو، میں نے ریئل واٹر پیتا ہوں، میں نہیں یہ پانی پیتا. میرے بھائیو، کتنے مرتبہ دیکھا ہے نالیوں کے پانی پینے والے 60-70 سال تک جیے ہیں، اور کتنے ایسے لوگوں کو دیکھا کہ بہترین ڈاکٹر کا ٹیسٹ کیا ہوا ناشتہ نہیں لیتا، ڈاکٹر کا ٹیسٹ کیا ہوا پانی نہیں پیتا، ڈاکٹر کے ٹیسٹ کیے ہوئے بستر پہ نہیں سوتا. ایسے آدمی 50 سال تک بھی نہیں جی سکا، اور نالیوں کے پانی پینے والے 70-80 سال تک بھی جیے ہیں اور آج بھی ہیں الحمدللہ. تو پتہ چلتا ہے یہ غذا، یہ پانی، یہ سیفٹی لینے سے آدمی نہیں جیتا. میرے بھائیو، جینے کا آرڈر اور صحت کا معاملہ، موت کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اس لیے انسان کو اس کے لیے ڈرنا نہیں چاہیے، اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے. اسی لیے کہا گیا ہے کہ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں. سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں. اللہ اکبر. بتائیے، آپ سوچ سکتے ہیں ایک آدمی کتنا بہترین گدوں کے اندر سوتا تھا، کتنا بہترین گدوں کے اندر سوتا تھا جی، اور بہترین بڑے بڑے ہزاروں لاکھوں کے پلنگوں میں سوتا تھا. جب اس کی موت ہو جاتی ہے اس سے نکال دیتے ہیں، فوری طور پر نکالو. گولڈ کے براسلیٹ پہننے والے، ہاتھ میں اور گردن میں لگانے والے، جیسی اس کی موت ہو جاتی ہے نکالو، نکالا جاتا ہے فوری طور پر. میرے بھائیو، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں معلوم کسی کو. آدمی نماز پڑھاتے رہتے ہیں، چلے جاتے ہیں. بسا اوقات نماز پڑھنے والے سجدے میں ہوتے ہیں، رکوع میں ہوتے ہیں، چلے جاتے ہیں، اللہ کا بلایا اسی وقت آ جاتا ہے. اس لیے عزیزو، بھائیو، نوجوانوں، اس کی تیاری کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اکثر ذکر حازم اللذات، یعنی الموت، تم موت کی زیادہ سے زیادہ اس کی تیاری کرو، یاد کرو، کیونکہ موت تمام خواہشات کو کاٹ دینے والی، توڑ دینے والی، مٹا دینے والی، ساری آرزوؤں کو ختم کر دینے والی. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اور ایک جگہ فرمایا ہے جو بڑی ہی عظیم پیغام دیا ہے. اللہ نے کہا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّي لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ
فَأَصَدَّقَ مِنَ الصَّالِحِينَ. کتنا اچھا پیغام دیا دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، بڑی زبردست پیغام دیا ہے. اللہ نے کہا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ. تم اپنی موت سے پہلے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچہ کرو، اللہ کے راستے میں خرچہ کرو. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ. پتہ نہیں کب موت آ جائے گی. سوچ کے رکھے ہیں 10 سال کے بعد کچھ کام کریں گے، موت کے کوئی بھروسہ نہیں. سوچ کے رکھے ہیں 2 مہینے کے بعد ہم اچھا کام کریں گے، لیکن اسی مہینے میں ہمارا فیصلہ ہو گیا. جی ان یأتی احدکم الموت فیقول ربی. اللہ نے کہا ایسے سوچنے والے بیچارے جو سوچ سوچ کر کے بیٹھتے ہیں، جب اس کے پاس موت کے وہ گھڑی آ جاتی ہے، فیقول ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب. کیا کہتے ہیں؟ فیقول ربی، کہتے اللہ تھوڑی سی مہلت دو، اللہ تھوڑی سی مہلت دو. ہاتھ پیر کانپنے لگتے، تھر تھرانے لگتے، ہاتھ پیر کھینچ کر کے جمع کر دیتے. میرے بھائیو یہ بیچ میں ایسا فولڈ ہونا تو یہ تو فطرتی چیز ہے، لیکن یہ دونوں کے بیچ میں یہ بھی فولڈ ہو جاتا ہے، ہڈیوں کے بیچ میں فولڈ ہو جانا. اللہ اکبر. اس لیے میرے بھائیو فَيَقُولَ رَبِّي لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ. وہ آدمی کہتا ہے اللہ تھوڑی سی مہلت چاہیے دو. اللہ کہتا ہے کرو گے کیا؟ ارے میں تمہارے کو مہلت دے دیا، تم کیا کرو گے؟ بندہ آگے کہتا فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. صالح عمل کروں گا، صدقہ خیرات کروں گا. 50-60 سال کی زندگی مل گئی، 50 روپے بھی خرچہ نہیں کیا. اب موت کے وقت جب فرشتے تھیلی لے کے آ جاتے ہیں، روح دے دو، بھاگتے رہتے ہیں ادھر ادھر سے. ادھر پکڑنا چاہتے ہیں سر کی طرف بھاگ جاتے ہیں، سر کی طرف پکڑنا چاہتے ہیں پیر کے طرف جا کے لٹکتے ہیں، پیر کے طرف پکڑنا چاہتے ہیں کدھر جا کے گھسنے کی کوشش کرتے ہیں. تب جا کر کے کہتا ہے گھر والے سارے لوگ آ جاتے ہیں، ہائے ہائے افسوس کیا ہوا، چلو ڈاکٹر کے پاس لے کے چلو، بہترین ڈاکٹر کے پاس لے کے چلو. نہیں میرے بھائیوں، احکم الحاکمین کی جانب سے آ گیا آخری دن ہے. بندہ کہتا ہے فَيَقُولَ رَبِّي لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ. اے اللہ تھوڑی مہلت دو میرے مالک. اے اللہ اب میں صدقہ کروں گا. فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. میرے بھائیو جب تک زندگی تھی بیچارے، جب تک زندگی اچھی تھی، صحت مند تھے، کچھ بھی یاد نہیں آیا، کچھ بھی یاد نہیں آیا. ہائے دنیا دنیا دنیا، اس کے پیچھے پڑے رہے. پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا اب موت کے لیے انسان، موت سے بھاگنے والے انسان، موت سے ڈرنے والے انسان، اللہ رب العالمین نے فرمایا قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون. اللہ کا فیصلہ سنو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے جامع ترین پیغام دیا ہے. قل ان الموت الذي تفرون منه. لوگ موت کی بات سن کر کے کیا کرتے ہیں؟ بھاگتے ہیں. نہیں. ایک آدمی مجھے بتا رہے تھے اسی شہر میں، کبھی نام نہیں لیتا میں کسی کا، کیا ہو گیا ہے مول صاحب، لوگ کبھی بھی ممبروں سے، مسجدوں سے، درسوں میں چھوٹتی موت سے دوسرے کچھ مسئلے بیان کرو نا جی، موت دل میں گھبراہٹ پیدا ہو جاتی، دل میں گھبراہٹ پیدا ہو جاتی ہے. کہنے نہیں موت کے کیوں بھائی، کتنے لوگ ہارٹ پیشنٹ والے رہتے ہیں، کتنے لوگ بیچارے کمزور دل والے رہتے ہیں، اگر وہ مر گیا تو؟ میں بولا اگر وہ اللہ کے کلام سن کر کے اگر مر جاتے ہیں، وہ اتنا کمزور ہیں تو اللہ کے عذاب کو دیکھ کر کے وہ کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ وہ سنو ذرا، لوگ اتنے زیادہ ڈرے ہوئے ہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا قل ان الموت الذی تفرون منہ. ایسے لوگ جو بھاگتے ہیں میرے بھائیو، بھاگتے ہیں، موت سن کر کے بھاگتے، تفرون. اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ. تم جہاں بھی جاؤ موت تمہیں ملاقات کر کے رہے گی، موت تمہیں ملاقات کرے گی.
میرے بھائیو دوست احباب ملتے ہیں، السلام علیکم کرتے ہیں، خیریت بھائی، کیفیت کیسے ہو، ناشتہ کرے، کھانا کھائے، بچوں کی شادیاں ہو گئیں، کاروبار چل رہا نہیں، لیکن یہ نہیں پوچھے گا صاحب آج فجر کی نماز پڑھے کہ نہیں پڑھے، ظہر کی نماز پڑھے نہیں پڑھے، کاروبار، بیٹا، روٹی سب پوچھ لیتے، لیکن فجر کی نماز پڑھے کہ نہیں کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اس لیے وہ نہیں پوچھے گا کیونکہ پوچھنے والا خود نہیں پڑھا ہے تو سامنے والے کو کیا پوچھے گا۔ میرے بھائیوں کبھی کبھی لوگوں کو اس منبر رسول سے کڑوی لگ جاتی ہے، میں نے کبھی اس کی فکر نہیں کی ہے، کیونکہ ایک ہی چیز تو دنیا میں ہے، حق بات ہی ایک ایسی چیز ہے جو سب سے کڑوی ہے، بقیہ سب نرم ہے اور سب اچھا لگتا ہے، سب ہضم ہو جاتا ہے، حق ہی بات لوگوں کو ہضم نہیں ہوتی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، تم جہاں کہیں بھی جاؤ، مسجد میں آؤ تو وہاں بھی ملاقات کر لے گی موت، گھر میں جاؤ گے وہاں بھی ملاقات کر لے گی، آفس میں بیٹھو گے وہاں پر بھی ملاقات کر لے گی، اور تم BMW کار میں اگر گھوم رہے ہو، خاموش آ جاؤ، بس ہو گیا تمہارا، بہت چلا لیے، بہت کچھ کر لیے، اب روکو تم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھاگنے والے آ جاؤ، اب تمہارا وقت بھی آ گیا، فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، پکڑ لے گیا۔ اللہ رب العالمین نے کہا پھر یہ بھی کہہ دو فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، ہاں اب اس کو بتا دیا جائے گا، اب لے لیے نا 50-60 سال کے آفر تم نے استعمال کر لیا، 50-60 سال کے آفر تم نے لے لیا، بڑی خوشی، بڑے امنگوں کے ساتھ، بڑے ہی آرزوؤں کے ساتھ، فَإِنَّهُ، اللہ رب العالمین نے فرمایا فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اب تمہیں بتایا جائے گا کہ تم دنیا میں کیا کرتے تھے، کھود کھود کے نکالا جائے گا۔ میرے بھائیو جب کسی بھی منتری کو، کسی کو اگر کسی بھی خفیہ والے پکڑ لیتے ہیں، خفیہ ایجنسی والے پکڑ لیتے ہیں، گھر کو اس کا پورا ریڈ الرٹ کر دیتے ہیں، تو اس کا حساب دینا ہفتوں میں، مہینوں میں، میرے بھائی اس کی طاقت بس نہیں ہوتی ہے، اس کی دنیا کی زندگی میں جو کمایا ہوا، لیکن اللہ رب العالمین نے جو آرڈر دیا تھا اس کو گنوایا ہوا کوئی دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا ہے۔ آؤ میرے بھائیو اس کی تیاری کرو۔ اسی لیے حضرت جبریل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور کہا کرتے تھے اللہ کے نبی آپ چاہے دنیا میں جو بھی اور جیسا بھی بسر کرنا چاہیں بسر کریں، ایک دن آپ کے پاس موت آئے گی۔ اللہ کے نبی آپ دنیا میں جس سے بھی محبت کر کے اور جتنے بھی محبت کرنا چاہیں آپ کریں، ایک دن دنیا والوں سے جدا ہونا ہے۔ اللہ کے نبی آپ جو بھی عمل کرنا چاہیں کریں، لیکن آپ کو بدلہ تو ملنا ہی ہے، ملنا ہے۔ اسی لیے حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اگر کوئی آدمی اپنی موت کو یاد کر لے، اپنی موت کا تذکرہ کر لے کہ ہم مرنا ہے، ہمیں مرنا ہے، تو ساتھ ہی ساتھ دو چیزوں میں کمی آ جائے گی۔ جو آدمی اپنی موت کو یاد کرتا ہے دو چیزوں میں کمی آ جائے گی، ایک کیا؟ اس کی خوشی میں کمی آ جائے گی، دوسری کیا؟ وہ آدمی حسد نہیں کرے گا، حسد میں بھی کمی آ جائے گی، دو چیزوں میں کمی آ جاتی۔ جب آدمی اپنی موت کو یاد کرتا ہے، خوشی نہیں، موت یاد کر کے انسان کبھی بھی ڈرتا ہے، کانپتا ہے۔ ایک آدمی جو بیچارے کسی لقوے کی فالش مار دیتا ہے، آدمی کانپ کانپ کے چلتا ہے، تھر تھرا کے کانپ کانپ کے چلتا ہے، طاقت انرجی بس نہیں ہوتی اس کو، اس لیے کانپ کانپ کے چلتا ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی اپنی موت کو یاد کرتا رہے تو اللہ کی قسم وہ کانپتے ہوئے چلے گا، کانپتے ہوئے چلے گا، ڈرتے ہوئے چلے گا۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ المؤمن یموت بعرق الجبین، جب کسی آدمی کو موت کا وقت قریب آ جاتا ہے، مرنے لگتا ہے، پتہ آپ کو مرنے لگتا ہے جب کوئی آدمی، تو اس کے اس میں پورے پسینے نکلنے لگتے ہیں، پورے پسینے دیکھو آپ کبھی غور سے دیکھو، پسینے نکلنے لگتے ہیں۔ اس کی دو حکمت ہیں، دو وجہ بیان کیا گیا ہے، صحیح حدیث ہے۔ ایک تو وہ ہے کہ بیچارے زندگی میں بڑی محنت کرتا تھا، بڑی محنت، جدھر بھی دیکھو جہاں بھی دیکھو محنت کر رہا، بھاگم دوڑی، بوجھ اٹھانا، طاقت لگانا، پسینے بنین بک جاتے، کپڑے بک جاتے، لیکن ساتھ ہی ساتھ کیا ہے، وہ اللہ کے وعدوں کی پابندی کرتے ہیں۔
تو کہا اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ دنیا کے اندر بڑی محنت اور حلال اور مشقت کرتا تھا، ہو سکتا ہو اسی کی وجہ سے اس کو مرنے کے وقت بھی ایک تو پسینہ پسینہ ہو جاتے ہیں، اور اس کی دوسری وجہ یہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جو مومن ہوتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا ہے بِعَرْقِ الْجَبِينِ، اس کے پیشانی میں پسینہ آ جاتا، اس کی جو پیشانی ہے نا اس میں پسینہ آنے لگتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب ایسے مرنے کا وقت قریب آ جاتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے آدمی مختلف قسم کی واہیات میں پڑ جاتا ہے، باتیں بھٹکی بھٹکی ہونے لگتی ہیں، کبھی بڑا بیٹے کے لیے وہ کر دو، بڑی بیٹی کے لیے کر دو، فلاں گھر فلاں کے لیے کر دو، کبھی کبھی کچھ نہ کچھ کہنے لگتا ہے۔ ایسے موقع پر میرے بھائیوں اللہ کے نبی نے فرمایا ہے لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ۔ جب کوئی آدمی مرنے لگے، ہاتھ پیر کھینچ رہے ہیں، ہاتھ پیر کھینچ رہے ہیں، گردنوں میں لٹک جا رہا ہاتھ پیر، ایسے آدمی کو کہو وہاں پر جو زندہ ہیں لا الہ الا اللہ۔ بعض لوگ محمد رسول اللہ بھی کہتے نہیں، لا الہ الا اللہ کو، لیکن آج ہمارے اس دنیا کے بھول بھلیا کھانوں میں پھنس کر بیچارہ مرنے لگتا ہے، باپ مر رہا ہے، اگر وہ نوکری پیشہ آدمی تھا، ماں اگر مر رہی ہے بیچاری وہ نوکری پیشہ ملازم تھی وہ، یا کوئی دوست احباب مر رہا ہے تو کیا بولتے ہیں لا الہ الا اللہ کہنے کے بجائے وہ کیا کہتے ہیں ابا ذرا گوگل پے کا اکاؤنٹ نمبر وہ کوڈ بتا دو جلدی سے، کوڈ لکھتے ہیں وہاں پر، نہیں فون پے کا کوڈ بتاؤ، اے ٹی ایم کا کوڈ بتاؤ کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ دنیا یہاں تک کھا لیا اس کو، مرنے کے وقت بھی بیچارے اس کی آنکھوں میں حیا باقی نہیں رہے۔ اللہ اکبر۔ مرنے کے وقت بھی اس کے آنکھوں میں حیا باقی نہیں رہے۔ ہمارے نبی کی تعلیمات تو یہ ہے کہ اللہ کے بندو جو بھی مرنے والے وہاں پر ہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے اس کو مرنے کے وقت، بڑے بڑے بریلینٹ، بڑے بڑے دماغ والے مرنے کے وقت میرے بھائیوں سمجھ میں نہیں آتا کیا بولنا چاہیے کیا کرنا چاہیے، دماغ بالکل مفلوج ہو جاتا ہے، دماغ مفلوج ہو جاتا ہے، کام نہیں کرتا۔ ایسے موقع پر میرے بھائیوں لا الہ الا اللہ تک بھی پڑھنا بھول جاتا ہے، کہاں سے شروع کہاں ختم کروں سمجھ میں نہیں آتا۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہو لا الہ الا اللہ، تاکہ وہ کم سے کم توحید کا کلمہ سن کر کے اور بول کر کے وہ مرے۔ لیکن میرے بھائیوں ایک حدیث اس کے بعد ختم کر دیں گے انشاءاللہ۔ یہ سلسلہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا، یہ بڑی زبردست اور بڑی حقائق کے اوپر مبنی ہے یہ، اس لیے ہر آدمی کو اس کے اوپر توجہ دینا چاہیے، خصوصاً آج کے اس دور میں ساری چیزوں کو بھلا بیٹھا ہے، ساری چیزوں کو بھلا بیٹھا ہے، اور خصوصاً موت کو تو دماغ سے ہی نکال دیا ہے۔ میرے بھائیو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی جب بڑے ٹینشن میں آ جاتے ہیں، کتنے سارے لوگ ہوتے ہیں پنکھے پہ لٹک جاتے ہیں، کتنے سارے لوگ ہیں بلڈنگ سے کود کے مر جاتے ہیں، کتنے سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں بیچارے جو ہے سوسائڈ کر لیتے ہیں، ہینگنگ کر لیتے ہیں، مختلف جرائم، مر جاتے ہیں، بس مر گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی آدمی لا یتمنین احدکم، تم میں سے کوئی بھی آدمی موت کی تمنا نہ کرے، موت کی تمنا نہ کرے۔ جاتے ہی خصوصاً عورتوں کو دیکھو، ذرا بھی بچوں نے ستایا، ذرا بھی شوہر کی طرف سے ایک دو جملے کبھی بول دیے، چھوٹ گیا، کوئی بات آ گئی، خاص طور سے آج سیریلوں کو دیکھنے والیاں اور سیریلوں کے بڑے ہی نظروں کے سامنے رکھنے والی، ایسے سیریلوں کو دیکھ دیکھ کر کے عجیب قسم کی نہیں اللہ موت دے دو، مجھے موت دے دو، ایسا معلوم ہوتا ہے اس کے سد کے اوپر کوئی بیٹھا ہے موت دینے والا، اس کو موت دے دیے، ختم ہو گیا۔ نہیں میرے بھائیو، اللہ کے نبی نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی شخص موت کی تمنا نہ کرو، ہرگز ہرگز، اور کہا اگر موت کی تمنا کرنا ضروری ہی ہو، اگر اس کا تقاضا ہی ہو تو کیا کہیں؟ آئیے میں بتاتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کسی کو ایسی نوبت ہی آ جائے فَلْيَقُلْ کہو کہ اللہم احینی، اللہم احینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی ما کانت الوفات خیرا لی۔ یہ دو جملہ کہنا چاہیے، اے اللہ
اس وقت تک مجھے حیات باقی رکھ جب تک میرے لیے دنیا میں رہنا خیر ہے، اور اللہ اس وقت مجھے تو وفات دے دے، مجھے موت دے دے جب میرے لیے دنیا سے مر جانا خیر ہے۔ جی، جب میرے لیے دنیا میں رہنا بہتر ہے اللہ زندہ رکھ، اور جب دنیا سے چلے جانا میرے لیے برحق ہے اور وفات ہو جانا میرے لیے خیر ہے، اے اللہ اس وقت تو مجھے موت دے دے۔ ورنہ میرے بھائیو، اس کے علاوہ آدمی موت مانگ مانگ کر کے موت کو بلانا نہیں، موت کی تیاری کرنی چاہیے، موت کے بارے میں غور و خوض کرنا چاہیے۔ جی، تو اس لیے ہمیں اور آپ کے لیے ضروری ہے، ہمارے سماج کے لیے ضروری ہے، نوجوانوں کے لیے اور خواتین کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں کو سمجھیں اور اس حقیقت کو اپنے دلوں میں بسانے اور بٹھانے کی کوشش کریں، ورنہ فضول میں موت مانگ مانگ کر کے اللہ کو ناراض نہیں کر دینا۔ ہو سکتا ہے آپ آج موت مانگ رہے ہو، 10 دن کے بعد آپ کی موت ہونے والی تھی، آپ موت مانگ مانگ کر کے آپ مر گئے، 10 دن کے بعد آپ ایسے عمل کرتے تھے جس کی وجہ سے آپ جنت میں جاتے تھے، جس کی وجہ سے آپ جنت کا کام کر لیتے تھے اور جنت کا بسیرا ہو سکتا ہے آپ کو مل جائے۔ تو میرے بھائیو، ایسے موت مانگنا نہیں اور ایسے موت کی طرف اپنے آپ کو لے کے جانا بھی نہیں، ہر چیزوں کی سیفٹی اور حفاظت کرتے ہوئے اس کی تیاری کرو۔ یاد رکھو میرے بھائی، جہاں کہیں بھی رہو، گھر میں، کاروبار میں، مسجد میں، پلنگ میں، ہسپتال میں، دنیا کی کسی بھی کونے میں، کسی بھی جگہ میں آپ رہو، موت وہاں پر آ کر کے رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا فیصلہ کر دیا ہے، اس کا اعلان کر دیا ہے، اس حقیقت وضاحت کر دیا ہے۔ انشاءاللہ میں آئندہ بتاؤں گا کہ مرنے والے کے پاس اور اسی طریقے سے مرنے کے بعد کی جو کچھ حالات، کچھ واقعات ہوتے ہیں، ان چیزوں کو انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ وقت ابھی اجازت نہیں دیتا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ مولا کریم پاک پروردگار ہمیں اور آپ کو، ہم سب کو، مسلمانوں کو اور دوست احباب کو قرآن مجید اور احادیث طیبہ کی روشنی میں جو بھی باتیں کہی گئی ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو اس کے اوپر توجہ دینے اور اس پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم سب کو اپنی اپنی موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین جو ہمارے اندر ڈھٹائی پن اور بے فکری پن جو آ گئی ہے، اللہ اس کو دور کرنے اور اللہ ہمارے دلوں میں تقوی پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما، خوف اور للہیت پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ واقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ولکم رؤوف رحیم۔ الحمد لله رب العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أكبر والله يعلم ما تصنعون۔